نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دم ذریعہ علاج کتاب و سنت کی روشنی میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہم کنٹینیو کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں حقیقت میں ہر طرح کی نفسیاتی بیماری سے آزاد کر دے۔ 23 کر چکے، اب 24 سے کریں گے۔ پیج نمبر 26 اور پوائنٹ نمبر 24۔ مفید کاموں اور علم میں زیادہ اہمیت والے کام کو اختیار کریں، بالخصوص جو کام آدمی کو زیادہ پسند ہوں۔ ان کاموں کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کرے۔ پھر جب مصلحت کا علم ہو جائے تو پختہ ارادہ کر کے اللہ پر توکل کرے۔ دیکھیے ذرا اس میں سے کیا کچھ نکلا ہے۔ پہلی بات، آپ اس ایک پوائنٹ کے اندر پھر اے بی سی کر کے سب پوائنٹس بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کتنے بن گئے۔ نمبر 1، مفید کاموں اور علم میں سے زیادہ اہمیت والے کام کو اختیار کرے، بلکہ یہ بھی 2 پوائنٹ ہے، مفید کاموں پہ توجہ دیں۔ بعض دفعہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، فائدہ مند نہیں ہوتا، کم فائدے کے کام، بیکار کام، چٹنی بنانے کے اوپر ہی ریسرچ ہو رہی ہے، یہ ڈال دو، اتنا نکال لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، گوشت بھون لے، کتنا بھون لوں، اچھا اس میں دال چینی زیادہ ہو جائے، اچھا اس میں مسالے کا کم ہے، اچھا ٹیسٹ کم ہے، کیا ہے، یعنی ہو گیا کام ختم کیجئے۔ بکرے کو اتنی سزا تو نہ دے مرنے کی کہ آپ اس کے اوپر اتنے مسالوں کے نشتر پھینک رہے ہیں پھر بھی آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں سیٹ ہو رہا۔ اور یقین کریں ٹیسٹ ہاتھ کا ہوتا ہے یا زبان کا ہوتا ہے، جو مرضی ڈال لیں پھر بھی وہی بننا ہے جو بنتا ہے، کچھ بھی نہیں ڈالیں گے نا تو مزے کا ہوگا۔ مفید کاموں پہ لگیں۔ ایک جوڑا بنا رہے ہیں، لیس کیسی ہو، ڈوری کیسی ہو، اس کے ساتھ یہ چلے گا، چلتا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، سب کھڑا ہی ہوتا ہے، یہ چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا، کھڑا ہوا ہے، پر چلانے کی کوششوں میں آپ چل چل کے پاوے ہو رہے ہیں۔ ایسے نہیں کریں، اپنی زندگی کو ریئلی اپنے اوپر رکھیں۔ دیکھیں پریکٹیکل چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں، ہم سب کام کرتے ہیں نا، گھر میں کچن میں آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی تھوڑا بہت کبھی کبھی تو کرتی ہوں نا، اگر روز نہیں کرتی آپ کو یقین نہ آئے تو۔ لیکن میں کچن میں کھڑی ہو کے بھی سوچ میں پڑی ہوتی ہوں کہ کیا کرنے سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا، اور کیا 2 کام اکٹھے کر لوں تو میرا ٹائم بچ جائے گا، اور کیا یعنی دماغ چلتا ہے۔ اس ویکینڈ پہ میں نے گوشت دھو لیا، اللہ کی بنا زندگی میں شاید میرا لے 1.5 سال بعد کچا گوشت ساتھ میں آیا، اور وہ بھی کسی کا عقیقہ ہوا تو انہوں نے کچا گوشت بھیجا، تو میں تو بکرے سے باتیں کرنی شروع ہو گئی۔ اللہ حی القیوم میں نے اس کی جو تکہ بوٹی کی اتنی چربی نکالی کہ وہ کہیں مجھے بنی اسرائیلی یاد آ رہے تھے کہ وہ کچے گوشت میں سے چکنائی نکالتے تھے، تو میں نے کہا یہ اینیمل فیٹ تو بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کو نکالنا، وہ نکالا، تو پھر اس کے ساتھ مطلب میں نے کچا گوشت اس طرح دیکھا نہیں کبھی نا، اتنا قریب سے پکتا نہیں، ہمارے گھر میں نہیں آتا ایسے۔ بہرحال وہ شوق میں پکایا بھی ایسے لگے جیسے بقرہ عید کا گوشت ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب سوچ فکر والی ہو جاتی ہے نا تو کھانا پکانے میں بھی میں کہتی اللہ آپ الحی ہے، یہ بکرا زندہ تھا پھر اب مر گیا آپ کے حکم سے، یہ مر گیا کہ آپ نے اس کو کہا اور اس کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، ہمارا تو کوئی نہیں کھاتا۔ اس طرح کی باتیں میں نے کرنی شروع کر دی، تو وہ اس میں چربی اترتی گئی اور میں باتیں کرتی گئی، ہوگی نا۔ لیکن یہ ایسا ہمیشہ نہ کریں، ایسے کاموں میں، اور جس وقت بھی کام کریں نا اس کے ساتھ پھر بھی کچھ کام کریں، کچھ سنیں۔ اگر میرے کان کچھ نہ سن رہے ہو تو یقین کریں نہ میں کچن میں کام کر سکتی ہوں، نہ میں استری کر سکتی ہوں، نہ میں ایسا کام جس میں میرا برین نہیں یوز ہو رہا ہوتا وہ کر سکتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ ایک وقت میں 2 دعائیں لگا لیں، تلاوت لگا لیں، کچھ سن لیں، کوئی اچھی بات کچھ بھی ضرور کریں، تو مفید کاموں میں لگیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اندر سے کوالٹی ٹائم نکلے گا۔ یہ جو ہمارا بہت ساروں کا ایک گمان ہے نا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہم بہت بزی ہیں اور گھر کے کام مینج نہیں ہوتے اور گھر والے خوش نہیں ہوتے، یہ نہیں وہ نہیں، آپ بیٹھ کے دیکھیں، آپ لوگوں کو بھی مینج کریں، اپنے ساتھ والوں کو مینج کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری چیز دیکھیں، علم میں زیادہ اہمیت والے کام کو اختیار کریں۔ پہلی بات ہے علم کو اختیار کریں مگر زیادہ اہمیت والا کام۔ اب زیادہ اہمیت والا کام کیا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا اور اس کی صحیح سمجھ۔ دیکھیے آپ اب ہو گئی ہیں 60 سال کی، زبان موٹی ہو گئی ہے، باوجود پوری کوشش کے آپ کے مخارج اتنے عرب والے نہیں بن سکتے، ایک خاص حد تک کوشش کر لیں، پھر ڈپریشن میں جائے بغیر آ جائیں۔ اب آپ اس وقت دربا دربت دربتی دربتو دربنا دربتی دربتا نہ بھی پڑھیں، ویسے 60 کے اوپر آپ چلی گئی ہیں، تو اب کیا فرق پڑے گا اگر آپ نے بہت زیادہ لمبی چوڑی گردانیں نہ بھی یاد کی۔ لیکن اگر آپ نے علم نہ سیکھا، فقہ نہ سیکھی، مفید کام یعنی علم میں سے وہ جس سے روز کام ہے، طہارت کے مسائل نہ آئے، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وہ نہ آیا، تو آپ نے زیادہ اہمیت والے کام کو چھوڑ کر
کم اہمیت والا کام کیا. بات سمجھ گئے؟ کم اہمیت کا کوئی بھی نہیں ہے قرآن سے متعلق. لیکن آپ قرآن کے علم کو چھوڑ کر بیٹھے کہہ رہے میں روحانی علوم سیکھ رہی ہوں, اچھا میں ذرا تھوڑا سا وظیفے سیکھ رہی ہوں. بھئی آپ کو قرآن آتا ہے؟ میں ہر ایک سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جو لوگ ایون قرآن کے اوپر وقت لگا رہے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں یا کسی بھی رنگ میں, کیا آپ قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کر چکے ہیں؟ نہیں کر چکے تو آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کو غم لگ جائے, آپ کو درد لگ جائے کہ میں نے اس کا لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے اور میں نے اس میں سے اپنے عمل کی تفسیر کرنی ہے. حیرت ہوتی ہے لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں, یعنی کسی جگہ اتفاق ہوا جانے کا ذکر نہیں ہے, کب کی کہاں کی بات ہے. ہم نے کہا دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, سیکھنا چاہیے دوسروں سے. سیکھنے کی پورے 2-2.5 گھنٹے جو پورا پروگرام تھا شروع سے لے کے اینڈ تک سننے کی کوشش کی, اور جو لفظی ترجمہ انہوں نے سورۃ ضحیٰ کا پیش کیا, یعنی میرے ساتھ نیو اسٹوڈنٹ تھی ایک اور ایک تھوڑی سی پہلے کی تھی, ترجمہ ان کا سن کے یا جو وہ اپنی لے میں کہہ رہی تھی نا, تو انہوں نے مجھے اور میں نے ان کو دیکھا. ہم نے کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کا وہ ترجمہ نہیں پڑھا کہ اللہ تو اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے, اور نعت کی صورت میں انہوں نے سنایا واللیل والضحیٰ, تیرے چاند جیسے مکھڑے کی قسم, واللیل اذا سجا, تیری زلفوں کی قسم جب رات کو تو بکھیرتا ہے. میں نے تو آج تک, اللہ نے زندگی جھوٹ نہ بلایا کہ 20 سال سے ترجمہ لفظی زبان پہ ہے, مجھے آج تک کسی ترجمے میں یہ ترجمہ نہیں ملا. تو اب آپ بتائیے, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, واہ واہ, ماشاء اللہ, اللہ نعت پڑھ رہا ہے نبی کی. اب مجھے بتائیے کہ یہ فرق کس نے, مجھے تو چلے 4 لفظ آتے ہی ہوں گے, جو ساتھ بیٹھی اسٹوڈنٹ تھی وہ مجھے دیکھ رہی, بعد میں مجھے کہنے کی کس گرامر کی روشنی سے ترجمہ کیا, میں نے کہا مجھے بھی نہیں سمجھ آیا. بات سمجھیے, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہی, لیکن مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو 20 25 30 لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی محنتوں سے آتے ہیں, اور وہ جھوم جھام کے آتے ہیں. تو آپ کو زیادہ اہمیت والا کام کرنا ہے. اب آپ اس وقت اپنی زندگی کے اس موڑ پہ خود سے پوچھیں, کیا میں نے سنجیدگی سے لفظی ترجمہ یاد کیا؟ میں پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ میں سے جو اسکول میں اس وقت میری بات سن رہے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں, اگر آپ نے لفظی ترجمہ نہیں سیکھا اور آپ کو بھی پکا نہیں ہوا, آپ سارے کاموں کو چھوڑ کے حق رکھتی ہیں کہ آپ پہلے اس کو اہمیت لکھیں, پڑھیں, سیکھیں, اس کے ترجمے پہ غور کریں. اس کے بغیر انسان گونگا ہے. میری نظر میں وہ شخص بہرا اور گونگا ہے. بہرا کون ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اس کو اپنی زبان میں انسٹرکشنز ہی نہیں ملتی. 24 گھنٹے میں سے میرا حال ہے, اللہ جھوٹ نہ بلائے, کوئی 15 سے 20 گھنٹے گھر میں ہمارے قرآن ہی چلتا ہے. سوتے ہوئے رات کو بھی چلاتی ہوں, سونے کے اذکار جو ہیں وہ تقریباً 2-2.25 گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں. پوری سورۃ ملک ہے, سورۃ سجدہ ہے, سورۃ بنی اسرائیل ہے, سورۃ زمر ہے. آپ گھڑی دیکھ کر دیکھ لیجئے, کم از کم 1.5 گھنٹہ ان 4 سورتوں کی تلاوت میں لگتا ہے, اور اس سے پہلے تلاوتیں کانوں میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے دن رات اللہ جی باتیں کر رہے ہیں, اور ہم جیس نو جی اچھا جی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا حق بنتا ہے, مرنے سے پہلے یہ کام کر لیں اور لوگوں سے کروا لیں, ورنہ آپ نے جینے کا ایسنس نہیں لیا. بات پھر دیکھیے نفسیاتی بیماریوں کی ہے نا, لیکن آج لوگوں نے علم کے نام پر بھی عجیب و غریب علوم رکھے ہوئے ہیں. 1 گھنٹہ پورا آپ لوگوں کو نعتیں سناتے ہیں 2 گھنٹے کے پروگرام میں. کسی کے پاس کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے پرکھنے کا کہ کون سے لفظ شرکیاں ہیں, کون سے نہیں ہیں, کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اور آپ 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں ذی الحج میں, اور آپ نے اس میں وہ کوئی ایک سنت نہیں کی بات کی, سوائے اس کے کہ جو معروف سنت قربانی کرنے کی اور اس کے مسائل, اور اس میں اتنا کیوس اور اتنی لمبی چوڑی باتیں کہ پریشان ہو. نہیں بتایا جاتا اس میں کہ حج کے 10 روزوں کی کیا اہمیت ہے, 9 روزوں کی. میں یہ درد لینے جاتی ہوں لوگوں کے پاس. ذی الحج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو یہ حدیث ہی نہ سنا سکیں کہ اس کا 1 روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی, اور 9 ذی الحج کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی, ایک اگلا ایک پچھلا. تو آپ نے خیانت کی ہے ان لوگوں, یا تو پھر آپ کو خود ہی نہیں پتا, واقعی نہیں پتا ہوگا, ایم شیور, کیونکہ اگر پتا ہو تو روزے رکھنا کہنا کسی کو کیا بڑی بات ہے. آپ ناخن کاٹ نہیں سکتے, آپ کو اس دنوں کی تکبیرات, اور یہ 10 دن وہ حدیث جو میرا ہے بچے کو اب یاد ہو گئی ہوگی سن کے ہر ذی الحج میں ان 10 دنوں کی نہیں ایک بات میں نے ان 10 دنوں کی 1.5 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا لیکچر تھا, ایک جملہ بھی نہیں سنا کہ یہ 10 دن وہ برکتوں والے ہیں کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. صرف بات ہوئی تو قربانی پہ, قربانی کرو, قربانیاں کرو, اور اس کے مسائل, شوہر بھی کرے, بیوی بھی کرے, بیوی شوہر کی نہیں کر سکتی, بیوی شوہر کی نہیں, یعنی جو بات ہم سن کے آئے اس کے بعد دین اتنا تنگ ہو گیا کہ وہ عورتیں بھی پریشان تھی, میں بھی پریشان ہو جاتی اگر مجھے نہ پتا ہوتا کہ اگر مرد بیوی کی طرف سے کر بھی دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہی ہے, بیوی کو اپنا فرض خود پورا کرنا پڑے گا.
کر کے بچے بھی اپنے پیسوں کی خود کریں اور بوڑھے موت شدہ لوگوں بھی کی کر سکتے ہیں تو وہ سنت ہے. زندہ ماں باپ کی آپ ان کی کرتے ہیں تو سنت قربانی کا ثواب ملے گا، فرض ان کا پھر بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. مجھے بتائیے، میں نے نہیں اپنی زندگی میں یہ مسائل سنے اتنا مشکل اور پورا، اور پھر سوال جواب باتیں چیتے. کسی نے اس دن قربانی کی روح پہ نہیں بات کی میرے سامنے، یا واللہ عالم جو بھی بات ہے، یا میں نے نہیں سنی ہوگی، کی ہوگی، ہو سکتا ہے میں نے نہ سنی ہو، میں وہی تھی. بندے کی سوچ بھٹک سکتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ مفید علم آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ جب آپ کے اپنے سامنے قرآن اور حدیث کھل جاتی ہے. آپ ایک حدیثوں کا باب کھولیں اور اس میں سے ذی الحج کے شان کے مسائل بتا دیجئے. نہ مجھے کسی کی فقہ کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کی. مجھے حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو بہرحال یہ ہماری عوام پہ اس وقت انتہائی ظلم اور زیادتی ہے کہ ہم جیسے لوگ ان کو بلاتے ہیں، بیچارے گھنٹوں لگا کے آتے ہوں گے ہمارے پاس، اور 2-2.5 گھنٹے تو بیٹھتے ہی ہیں عام طور پہ لوگ، لیکن اینڈ پہ ہم ان کو ایک بات نہیں بتاتے کہ آپ کو اس روزے کا کتنا اجر ہے. اور فقہ میں اور الجھنوں میں الجھا کے، اور نبی کی شان تو ہم اتنی بیان کر رہے ہیں لیکن نبی والا حال حلیہ اور مقام اور وہ اس پہ بات ہی نہ کوئی ہو. تو یاد رکھیے گا، زیادہ علم نفع اللہ. 3 سیکنڈ آپ سب کو دیتی ہوں، جن کو بھی اس وقت اللہ سنوا رہا ہے اور ان کی توجہ بھی ہے. خود سے پوچھیں مجھے کس علم کی ضرورت ہے جس میں بھی کوری ہوں. تجوید سیکھ لیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے، چلو گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرام غلطی نہیں ہے، اٹس فائن، چلیں الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. قرآن پہ ایمان بھی ہے، ٹھیک ہے. ترجمہ، تجوید اور تفسیر اور اس پہ عمل کی باتیں اور تبلیغ، یہ 5 کام نفع والے ہیں. کر لیں گے آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. نہیں کیا ہوا معذرت کریں سب سے، مجھے اور پیسے نہیں کمانے، سوری، میں پہلے اپنا یہ فرض پورا کر لوں. اور گھرداریاں یہ کبھی نہیں ختم ہوں گی، اس کو مینیج ہی کریں گے تو جان چھٹے گی، ورنہ نہیں چھٹے گی. تو بہرحال مفید علم پہ توجہ دیں. مجھے تو کوئی دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ لے جائے نا کہ آپ کا 1.5 منٹ ہے اس میں کوئی میسج دے دیں تو میں یہی میسج دے کے آؤں گی. چھوڑیں یہ پروٹوکول والے دین دار. اور یہ میں بھی اپنے آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر مجھے ترجمہ بھولنے لگے تو میں سب سے پہلے اس کو ریوائز کروں گی، میں سب سے پہلے اس کو پڑھوں گی. کیوں؟ اس نے تو مجھے سیدھا رکھنا، یہ تو میرے رب کی بات ہے جس کو میں سمجھی نہیں. بہرحال تیسرا پوائنٹ دیکھیے اس میں، بالخصوص جو کام آدمی کو زیادہ پسند ہوں، ان کاموں کی انجام دہی کے لیے اللہ سے مدد مانگے. اب یہ دیکھیے مسائل کا حل آ گیا. مشکل بہت ہے، پرابلم بہت ہے، حالات پریشان ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، میاں نہیں آنے دیتے، اور بچہ بیمار ہے، اور جاب ہے، اور قرضہ دور کرنا ہے، یہ کرنا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا نا کہ میرا رب میرے لیے راستے کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. آپ واش روم میں جانے والے ہوں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو، آپ اس کی بات چھوڑ کے گھس جائیں گے، کہیں گے نہیں مجھے ایمرجنسی ہے. یقین محکم عمل پہم. اللہ ہمیں یہ یقین دے دے. مانگی اللہ سے، اللہ میں نے نہیں ایسے مرنا، یا اللہ مجھے ضائع نہ کر. اور میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ نعمت تو جنت میں بھی جا کے نہیں ملنی، قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی. پھر اس کے بعد دیکھیے سمجھدار لوگوں سے مشورہ بھی کرے. یہ کون ہے بھئی؟ آپ کہہ دیں میں، کوئی کہتا ہے نا کسی سمجھدار سے بات کرنا، کہتے ہیں اچھا کان ڈھیلے کر کے سناؤ. سمجھدار کون ہوتا ہے؟ اب دیکھیں سمجھ اور دار، 2 دروازوں کو جمع کر لے، دار دروازے کو کہتے ہیں، یعنی سمجھنے کا دروازہ کھلا ہو. واقعی سیریسلی ہم مشورہ ان لوگوں سے کریں جن کو خود اس چیز کی سمجھ آ چکی ہو. ہم مشورہ بھی کرتے ہیں اپنی دوستوں سے جو بیچاریاں ابھی خود اس راستے پہ نہیں آ سکی. ہم مجبور لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک زندگی کا اصول بتاؤں، زندگی کی خوبصورتی اچھے لوگوں کا ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں نا صحبت صالحین. وہ ایک عربی کا کوئی شعر بھی ہے کسی کا کہ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے پیار بڑا کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ ان کی یہ محبت مجھے بھی اللہ کے جنت میں لے جائے گی. نیک لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے. ایکٹیو لوگوں کی صحبت ایکٹیو بنا دیتی ہے، اور مجبور لوگوں کی صحبت مجبور بناتی ہے. جو بات کہنی ہے آپ کو، مجبور لوگوں سے دوستیاں چھوڑ دیں، جو ہر بات میں خود بھی مجبور ہے اور آپ کو بھی ڈراتے ہیں. ہائے ہائے نانا، ہائے ہائے یہ ہائے ہائے جو کہتا ہے نا، اس کو پلیز آپ 2nd درجے کی دوستی پہ رکھ لیں، 1st سے نکال دیں. بہادر لوگوں سے دوستی کریں، جرأت والے لوگوں سے دوستی کریں، ایمبیشیس لوگوں سے کریں. تو اچھے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مشورے ملیں گے.
خود پتا ہوتا ہے میں اس سے مشورہ کروں گی آگے سے مجھے کیا جواب ملنا، اور ہم کہتے ہیں چلو ان سے ہی مشورہ کر لیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے تو سوچا تھا پر بہت لوگوں نے مشورہ دیا. بھی بہت ہیں کون، 10 بھی ناسمجھ لوگ مشورہ دے دیں تو وہ ایک سمجھدار کے مشورے کے آگے ہلکا ہے. رائٹ. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، پھر جب مصلحت کا علم ہو جائے تو پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. کس چیز کی مصلحت؟ اس کام کے کرنے کی. اللہ نے آپ کو جس کام کو کرنے کی مصلحت، اب دیکھیے اس مصلحت کو کھولیں، صلح چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. صلح، اصلاح، مصلح، مصالحہ، صالحہ ہوگی کوئی آپ میں سے سننے والوں میں، صالحین، رب ہب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم نے اولاد کی دعائیں مانگی. مصلحت ہوتی ہے جس میں صلح ہو، اصلاح ہو. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی اصلاح اب اس چیز میں ہے تو پھر پختہ ارادہ، پھر شیکی نہیں. سوچا تھا نہیں اب میں نہیں کر سکتی، فارم فل کیا تھا بٹ میں آئی چینج مائی مائنڈ، میں نے کہہ دیا تھا میں کر نہیں سکتی، میرے لیے مشکل، میرے لیے مشکل نہیں. پختہ ارادہ اور فتوکل علی اللہ، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اگلا نقطہ 25 نمبر، اللہ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اظہار کرے، کیونکہ ان کی پہچان اور اظہار سے اللہ تعالیٰ غم اور پریشانی دور کرنے اور انسان کو شکر کرنے پر آمادہ کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. کون سی سورت کی آیت ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ؟ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت ہے. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں اب جو نعمتیں آپ کو میں نے دیا اس کا اظہار کریں. اچھا، ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں نعمت کے اظہار کے ساتھ ایک لفظ آ جاتا ہے دکھاوا، شو آف، ریاکاری. ہم کہتے ہیں اچھے کپڑے نعمت ہے دکھاؤ. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر نعمت، مال، جنروسٹی کے ساتھ آپ اللہ کے راستوں میں دے کر اس کا اظہار کریں کہ میں مال والا ہوں، میں غریب نہیں ہوں، 4 کی میں ضرورت پوری کر سکتا ہوں. یہ ہے اما بنعمت ربک فحدث. عقل، اللہ نے آپ کو سمجھ دی، 4 لوگوں کے معاملے الجھے ہوئے سلجھا دیجیے، یہ عقل کا اظہار ہے. بات سمجھ گئے؟ اسی میں پھر باقی نعمتیں بھی آتی ہیں. تو جب بندہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو ڈپریسڈ فیل کرتا ہے نا، جھکا ہوا، آپ دیکھیں نا علاج کس کا پڑھے؟ نفسیاتی بیماری کا. نفسیاتی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ احساس کمتری ہوتی ہے. دوسروں سے تقابل کیا، پھر کہو ہو میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اور کچھ لوگ، اللہ ان کو اور مجھے بھی ہدایت دے، جب نظر پڑے گی نا جو نہیں ہے نا اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے. یہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو نہیں ہے، یہ بھی تو نہیں. تو بھئی جو بھی ہے اس کو بھی تو دیکھیں. یہ زندگی کا ایک رویہ ہے. ایسی بچیاں کبھی خوش نہیں رہیں گی شوہروں کے ساتھ، اور ایسے امپلائیز اور ایسے والنٹیئر اور ایسے ہیلپر کبھی اپنی مینجمنٹ سے خوش نہیں رہیں گے جو ہمیشہ نہیں پہ نظر رکھے ہے کو چھوڑ کر. تو جب آپ کو لگے نا میں ڈکلائنڈ ہوں، میں کمزور ہوں، میں پیچھے میں گر رہی ہوں، نفسیاتی طور پہ یہی کچھ ہوتا ہے نا، تو آپ اس وقت پھر اپنی خوبیاں سوچیں. دیکھو اللہ نے مجھے یہ بھی تو دیا ہے نا، دوسروں کو نہیں دیا، الحمدللہ. دیکھو میں چل سکتی ہوں، دوسرے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو اللہ نے عقل دی، کسی کی سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی سمجھ زیادہ ہے، تو آپ کے اللہ آپ نے مجھے کتنی اچھی سمجھ دے دی کہ کوئی معاملہ پڑتا ہے تو میں فوراً سمجھ جاتی ہوں. فلاں 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 کو تو آپ نے نہیں دی. بس اس وقت اپنی نعمتوں کو دیکھیں اور شکر کریں. کیوں کریں شکر؟ الحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ کہنا میزان کو بھی بھرتا ہے اور نعمتوں پہ سٹیمپ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اب آپ نے ایک نعمت کا حق ادا کیا، اللہ نعمت کو بڑھا دے گا. تو جو ہی آپ کو ایک اچیومنٹ ملے گی، ایک سکسیس ملے گی، آپ نفسیاتی طور پہ اسٹرانگ ہوں گے. پھر آپ کہیں کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہے تو وہ تو ہے نا. تو ہمیشہ اپنی اچھی اچھی چیزیں لائیں. جب آپ کو کسی انسان پہ غصہ آئے، آپ کہتے ہیں I can't live anymore with him، اور ہر اس کی کوئی ایک خوبی سوچ لیں، یہ ہے بس اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی چیزوں پہ کمپرومائز، یہ میری فلاں ضرورت پوری کرتا ہے، بس پھر چپ کر دو، یہ اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تو میں نے اس کے ساتھ لڑ جھگڑ کے کیا لے لینا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو ہے اس کو اوپر رکھیں، جو نہیں ہے نا بہت سارے نہیں چھپ جائیں گے اس کے اندر. ہم نہیں کہتے ہیں، نہیں سب سے اوپر اتنا بڑا نہیں کا ایک ونیر لگا دیتے ہیں، وہ کئی ہاں ہیں بھی کچھ تو وہ اندر دب جاتی ہیں، چھپتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی. کبھی آپ کیک کھائیں نا، اوپر سے آپ کو لگتا ہے یہ سادہ کیک ہے، لیکن تہوں میں سے آپ دیکھتے ہیں پائن ایپل نکل آتا ہے، کبھی سے بادام نکل آتے ہیں، کہیں سے اسٹرابریز نکل آتی ہیں. اسی طرح انسانوں کی زندگی میں بہت خوبیاں ہوتی ہیں،
لیکن مانتے ہیں کہ کوئی ایک خامی ہوتی ہے ان کی جس کی وجہ سے وہ خوبی ہمیں دکھتی نہیں. تو جب آپ ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، تو آپ اس وقت وہ اندر سے اس کی خوبی ڈھونڈ لائیں. آپ دیکھیں گے آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا، سٹریس دور ہو جائے گا، احساس سے کمتری دور ہو جائے گا. اور یہ سوچ لیں کہ آج کے جو حالات ہیں نا میرے ٹوڈے، یہ بہت برے ہیں. مثال ہے جو میں سوچ رہی ہوں اس کے بعد تو ورسٹ ہو جائیں گے، تو پھر کم خراب ہی نہیں بہتر. ایک سیب ہے، آپ کہتے ہیں مجھے سالم سیب چاہیے جس میں داغ نہ ہو، یہ کٹ لگا ہوا ہے، یہ ادھر کے اندر کوئی چھوٹا سا کالا پیس لگا ہوا ہے، کچھ ہے. بھئی سیب ہے، آپ اس کا وہ کالا حصہ اتار دیں، باقی سیب ٹھیک ہے. نقصان کون کرتے ہیں؟ وہ ایک چھوٹا سا کٹ دیکھا، پورا سیب پھینک دو، یہ خراب ہو گیا، یہ بیکار ہو گیا. ایسے کاٹ کاٹ کے پھینکے نا زندگی میں تو وقت نہیں گزرے گا، پھر ڈپریشن ہے. میں نے دیکھا پہلے لوگ سمجھوتا نہیں کرتے، اور جب حالات مزید بگڑتے نا تو پھر ماضی کی خوبصورت یادوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ایسے بے شمار انسان ہیں جو آج میں نہیں ماضی میں جی رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نفسیاتی بیماریاں دور ہوں، تو آپ کو پھر شکر گزار بننا پڑے گا. شکر کریں. دیکھیں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو میسج دے دیا تھا ایک عورت کی ناشکری پہ کہ اپنی چوکھٹ بدل لو. ناشکری عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے. میں آپ کو سچ کہتی ہوں، اگر میں بھی ناشکری ہوں نا تو میرے شوہر کو پورا حق ہے مجھے چھوڑ دے. اسی طرح ہر ناشکرا بندہ کسی فیلڈ میں بھی آپ کے ساتھ ہے نا، جان چھڑائیں. اگر وہ نہیں بدلتا نا، آپ اچھا پیار محبت سے اس کو ہٹائیں، دوسرے کو لگا دیں. ناشکرے لوگ جان کا روگ ہوتے ہیں. اللہ کو کیسے لگتے ہوں گے ہر وقت گلے ہی شکوے؟ اللہ اب کہتا تو آگے سے کچھ نہیں ہے نا ہمیں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ بھی نہیں دیتا تو بھی نہیں کیتا، اللہ یہ بھی کیا. اب دیکھیں نا جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو موسٹلی اپنے شکوے شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تو غنی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. لیکن کبھی تو بیٹھ کے سوچے کہ بندہ یہ کیوں نہیں کہتا الحمدللہ. اللہ کے نبی نے کہا بہترین دعا کیا الحمدللہ. جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ حدیث پڑھی آج سے کئی سال پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی. ہمارے ذہن میں دعا کا ایک خاص تصور ہے نا، صاحب کے لا کے یہ دے دے وہ دے دے، ادھر والی یہاں والی چیز یہاں سے لگا کے یہاں سے ہٹا، پورا میسج دیتے ہیں مینیو کارڈ کی طرح. تو میں کہتی تھی الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس میں تو کچھ نہیں مانگا. پھر سمجھ آیا کہ الحمدللہ کہ پہلی جتنی نعمتیں دی ہیں پہلے اس کا شکر دلوا لے مجھ سے، مجھے شکر گزار بنا دے. میں اس کا شکر ادا کر لوں گی نا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی دینا. پہلا کھانا ہضم ہو جائے پھر اور کھاؤں گی. تو واقعی الحمدللہ کے بغیر نفسیاتی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. جی نیکسٹ پہ دیکھیے. بیوی، قریبی عزیز یا کسی تعلق دار میں خوبیوں کے باوجود کوئی عیب نظر آئے تو خوبیوں اور عیب میں موازنہ نہ کرے، اسی طرح تعلق قائم رہے گا اور سینہ کشادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اپنی مومنہ بیوی کو طلاق نہ دے اگر اسے ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کوئی دوسری عادت اچھی لگتی ہو. دیکھ لیجئے جو پچھلی باتوں میں شکر میں بات کی ہے اس کا ذکر اگلے پوائنٹ میں آ گیا. بات واضح؟ یہی تو ساری باتیں کہ ایک کا اندر لے لو باہر چھوڑ دو. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر انسان میں خیر بھی اور شر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے الہام کیا انسان کو فجور بھی اور تقوی بھی، ایک ساتھ چل رہا تھا. جیسے رات اور دن بھی ہے نا، گرمی آتی ہے تو سردی بھی آتی ہے، خزاں ہے تو بخار بھی ہے. ہر انسان کے اندر گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، رات بھی ہے، دن بھی ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، ہر بندے میں. بس آپ نے اس کو کھولنا ہے، آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ایک عادت اچھی نہیں دوسری لے لیجیے. موقع ہی نہ بننے دیں وہ عادت ان کی سامنے آئے اور آپ پھر ان کے سامنے آئیں اور وہ آپ کے سامنے آئے. پھر نیکسٹ دیکھیے. تمام کاموں کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کریں. واللہ میں ہوتی اس کتاب کو لکھنے والی تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ کر دیتی، میں نہیں کر سکتی، اللہ جی آپ کرتے. پھر باقی باتیں پڑھتی کہ اچھا یہ کر لوں گی، کوشش کروں گی، بٹ اللہ جی آپ دعا میری قبول کریں. اور دعاؤں میں بہترین دعائیں کیا ہیں دہراتے ہیں. اور یقین کریں اگر آپ ڈپریس رہتے ہیں یا آپ کے حالات پریشان ہیں یا آپ کے ساتھی نہیں، گھر والے آپ کی بات نہیں سمجھ رہے یا آپ سمجھا نہیں پا رہے نا، یہ دعائیں اپنی زبان پہ رکھیں. دہرائیے گا میرے ساتھ. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری ودنیای التی فیہا معاشی وآخرتی التی الیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی
فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ ترجمہ اس کا دیکھیے گا، اللہم اے اللہ، اصلح لی درست فرما دے میرے لیے یا اصلاح فرما دے میرے لیے، دینی میرے اس دین کی، الذی جو، ہوا وہ، عصمت بچانے والا ہے یا حفاظت کرنے والا بھی لکھ سکتے ہیں آپ، امری میرے ہر کام کی، ودنیای التی اور میری اس دنیا کی، مراد کیا ہے کہ اصلاح کر دے، فیہا جس میں، معاشی میرا رہنا ہے یعنی جس میں مجھے رہنا ہی ہے، وآخرتی اور میری آخرت کی، یعنی وہ ساروں کے ساتھ چل رہا ہے اصلاح کا لفظ، اللہم اصلح لی کا لفظ سب کے ساتھ جائے گا کہ میری آخرت کی اصلاح کر دے، التی وہ جو، الیہا اس کی طرف، معادی میرا لوٹنا ہے، معاد کہتے ہیں لوٹنے کو، عود سے آدھا، عید بھی یہی لفظ ہے، عید کو بھی عید اسی لیے کہتے ہیں بار بار آتی ہے، تو جدھر میں نے لوٹنا ہے یعنی کل تو میں نے ادھر جانا ہی ہے انشاءاللہ، وجعل اور بنا دے، الحیات میری زندگی کو، زیادۃ لی میرے لیے زیادہ، فی کل خیر ہر خیر میں، والموت اور موت کو، راحتن راحت خوشی، لی میرے لیے، من کل شر ہر شر سے۔ ایک سٹریچ میں دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے، اور دل سے سوچیں اور مانگیں کہ اللہ میرے بھی غم اس طرح ہی دور کر دے۔ کیا ہے؟ اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے، وہ میرے ہر کام کی حفاظت کرنے والا ہے، میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، میری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، میری زندگی کو میری ہر ایک بھلائی میں اضافے کا، اور میری موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے، یعنی جیوں تو خیر کے ساتھ جیوں، مروں تو شر سے بچا سکے۔ کتنی پیاری دعا، ہمارا یقین ہے ان دعاؤں پہ، الحمدللہ یقین سے مانگیے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو مجھے آپ کو خوش رکھ سکے، میرے حالات بدل سکے، میرے دکھ دور کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے نہیں، تھی نہیں، ہوگی نہیں، ہو نہیں سکتی۔ سارے ٹینس لکھ لیں، ماضی، حال، مستقبل، جاری، کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا میرے کام سیدھے میرے مالک کے سوا، تو اللہ جی آپ کر دینا۔ جب آپ سے کوئی کام نہ ہو نا زندگی میں، گھر میں چھوٹے بڑے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں، یہی لاڈ کیا کریں، اللہ جی مجھ سے نہیں ہو رہا آپ کر دیں، اللہ مجھے نہیں کوئی مل رہا آپ ڈھونڈ دیں، اللہ جی میں نہیں جما سکتی آپ جما دیں، اللہ جی مجھے عقل نہیں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا فیصلہ کروں آپ سجھا دیں۔ یہ لاڈ ہوتے ہیں بندے کے لیے، لاڈوں سے پہلے بھی تو پھر کچھ کرنا پڑے گا نا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دن بدن کمزور ہوتے ہیں نا، ہر انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے میں عمر کے ساتھ کمزور ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کا اللہ پر ٹرسٹ اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ گئی نا، تو آپ دن بدن جوان ہوں گے، دن بدن اسٹرانگ ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے وقت کے ساتھ مجبوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، کام بڑھ رہا ہے، بچے چھوٹے تھے اٹھا بٹھا کے لے آتے تھے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، مسئلے بھی بڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی سار اٹھا رہے ہیں تو مسئلے بھی سار اٹھا رہے ہیں۔ آپ کے اللہ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، آپ اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ، دعا کو چھوڑنی تھوڑی ہے، یہ اب آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے ساری زندگی اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے۔ ایک اور دعا بھی ساتھ ہی ہے، کر ہی لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک پورا ہو جائے۔ ویسے تو ایک ایک دعا کر کے یاد کریے گا، لیکن دوسری میں کروا دیتی ہوں ابھی۔ ایک اور دعا ہے اسی معاملے کی، پڑھتے ہیں مل کے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ
لا الہ الا انت۔ لکھیے گا اس کا لفظی ترجمہ، اللہم اے اللہ، رحمتک آپ کی رحمت کا، ارجو میں امیدوار ہوں یا میں امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی پس نہ حوالے کرنا مجھ کو، الی نفسی میرے نفس کے۔ لیکن نفس کی بیماریوں کی اصلاح ہو رہی ہے نا، تو نفسیاتی بیماریوں کی اصلاح نفس کو قابو میں کر کے ہی ہوگی۔ طرفت عین پلک جھپکنے کے برابر، طرف کہتے کنارے کو، تو عین آنکھ کا، یعنی پلک بھر، لمحہ بھر۔ واصلح لی اور درست کر دے میرے لیے، شأنی میرا کام، شان کہتے کام کو، کل یوم ہوا فی شان، سورۃ الرحمن میں آتا ہے۔ تو شأنی میرا کام یا میرے کام، کلہ سارے کے سارے، لا الہ الا انت نہیں کوئی الہ مگر تو ہی۔ اللہ جی آپ کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لمحہ بھر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میرے سب کام درست کر دے، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ مانگیے تڑپ کے، اللہ دے گا، جس کو اس کی رحمت مل گئی اور کیا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہی کی تو منتظر ہیں ہم، جنت بھی تو اس کی رحمت ہی ہے نا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اپنے نفس کے حوالے نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اپنے نفس کی برائیوں کی وجہ سے ہی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، نفس کے حوالے جب بندہ ہو جاتا ہے نا تو کیسے ہوتا ہے؟ جدھر دل جا سوچنے لگا، ایک سوچ آئی اس کے پیچھے چل پڑے۔ نفس کے حوالے کرنے والے میں ایک اور کیا چیز آتی ہے؟ ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے، خود پسندی نہ آ جائے۔ میں اپنے نفس کو ہی نہ موٹا کرتی رہوں، ہر وقت اسی کے کھانے پینے سہلانے کی فکریں نہ کرتی رہوں، اور اسی طرح کی باتیں۔ آخری نقطہ ہے نفسیاتی بیماریوں سے بچنے کا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو پریشانیوں اور غموں سے نجات دیتے ہیں۔ اب آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے سوال، ہم کیسے کریں جہاد؟ چلیں جنگ پہ لڑنے۔ جاہدہم بہ جہادا کبیرا، سورہ فرقان، شاید 52 نمبر آیت ہے، مجھے زبانی یاد ہے، 98% یقین ہے کہ 52 نمبر سورۃ فرقان۔ جاہدہم بہ، جہاد کرو ان سے، اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس پیغام کو عام کر دو۔ پھر اس میں جہاد بن نفس بھی ہے، اپنی سستیاں دور کرو، نیندیں چھوڑو، اپنے آپ کو ذرا اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھو۔ اور جہاد کی تو بڑی قسمیں، محنت کرو، اٹ موسٹ اسٹرگل، حق دو اس کو، اس کا ڈیو حق دو۔ اب دیکھیں گے کہ جدوجہد، قتال جو ہے جہاد کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے کلچر میں لفظ جہاد کے ساتھ تلوار اور تیر آتا ہے نا، یہ غلط تصور ہے۔ قتال ہوتا نا، لفظ قتال کرو اس کے راستے میں، تو پھر مطلب تھا تلواریں تیر نکالو۔ تو جہاد جوہد سے، جوہد محنت سے، اور محنت اٹ موسٹ کوشش ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ جب جب مسلمان اللہ کے راستے میں محنتیں کرتے رہتے ہیں، مسلمان اسلام آگے سے آگے جاتے ہیں، اور جب یہ محنت چھٹتی ہے تو مسلمان عیش کوش ہوتا ہے، اور وہی ساری محنت اور جہاد دنیا کمانے کے لیے لگ جاتا ہے۔ کوئی آسان کام ہے دنیا کمانا؟ ترس آتا ہے مجھے ان لوگوں پہ جو 3 سال کے بچے سے شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کا سفر یا اپنے بچوں کا، اور 25-30 سال کی عمر تک ابھی کہیں پہنچے نہیں ہوتے، ابھی بھی کہتے ہیں بس ابھی تو پڑھا ہے، ابھی تو ہاؤس جاب کرنی ہے، پھر ڈگری کرنی ہے۔ 28 سال کی ایک لڑکی جو ڈاکٹر بن جائے اور وہ پھر بھی ناکام ہے، کیونکہ ابھی اس کا آخری مرحلہ نہیں آیا کمانے کا۔ کوئی آسان کام ہے؟ آپ اور میں اپنے اوپر لے کر سوچیں۔ کل ایک بچی میرے ساتھ تھی، میں نے کہا اپنے بیٹا کیا پڑھا ہے؟ کہتی میں نے لا پڑھا ہے۔ میں نے کہا پڑھ چکی ہیں؟ کہتی پڑھ چکی ہوں۔ اب کیا کرتی ہیں؟ یہ کرتی ہوں، پولیس کی ایک جاب ہوتی ہے، یعنی ماسٹر کی ہے لا میں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا، اس سے بھی پوچھا بعد میں نے کہا کتنی عمر میں یہ سب ہو جاتا ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ 1-1.5 سال ہم اس پہ لگانے میں 100 دفعہ سوچیں، لیکن ہمارا ایک ایوریج بیٹا اور بیٹی
کم از کم 20 سال تو پڑھ رہے ہیں نا، پھر بھی کوئی نہیں پتا اینڈ پہ کیا نتیجہ ہے۔ کیا تقابل اس خزانے کا جو اللہ نے ہمارے آگے رکھا ہے۔ کتنا ماں باپ سوچتے ہیں کہ بچے کو بھر آگے میں داخلہ کروانا ہے، 10 دفعہ سوچتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں سوری ابھی نہیں، جب آپ کا اسکول چل جائے گا نا پھر آئیں گے، پتہ نہیں آپ ہمارے بچے کے ساتھ کیا کر دیں۔ قدم اٹھے ہوئے پیچھے ہو جاتے ہیں، بلانے والے پیچھے ہو جاتے ہیں ہم۔ یقین ہی کوئی نہیں ہے، واللہ یقین ہی نہیں ہے۔ یقین اس بات کا ہے کہ 25 سال دوں گی پھر ڈاکٹر بنوں گی، پھر دیکھنا پتہ نہیں ڈاکٹروں کی کیا پے ادھر، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ 25-30 ہزار، 50-100 جو بھی کماتے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب سمجھیے، جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، ساری زندگی کا جہاد، ریفریشنگ کورسز آگے، پھر ہاؤس جب پھر میرے اپنے گھروں کے ایک بچہ ہے، وہ پڑھ کے آیا، کہاں سے پڑھ کے آیا؟ ملیشیا سے۔ میرا اہل 7 سال اس نے وہاں پڑھا، کتنی ماں باپ کہتے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ لگا اس کی ڈینٹسٹری پہ۔ وہاں سے میں اس کو ابھی تک دیکھ رہی ہوں، پاکستان آیا 2 سال پہلے پڑھنا ہے کرنا ہے، پھر یہ ٹیسٹ وہ کرنا ہے، آج تک وہ کہتے ہیں ایک پینی پے نہیں ہے اس کی، فری 2 سال ہاؤس جاب کیا ہے۔ اب کسی اور ملک میں جائے گا تو اس کے لیے 3 سال پڑے گا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ یہ آخر میں کمانے کے لائق کب ہوگا؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں کب کماؤں گا، یعنی ابھی سیکیور فیوچر نہیں ہے، پہلے تو باپ سے ہی لینا پڑ رہا ہے نا، پھر کبھی باپ کو دے گا نا۔ کہنے کا مطلب کہ 30 سال آپ اپنی زندگی کے لگا دیں جہاد فی الدنیا۔ میں نہیں کہتی نہ پڑھیں، یہ آج دنیا کا بھی نظام غلط ہے۔ یہ جو بچوں کو ہم نے بوریاں بسترے اٹھا کے ان کے بیگوں پہ ڈال کے کندھوں پہ صبح اٹھاتے ہیں نا بھاگو کے اسکولوں کو، اٹس کوائٹ ان نیچرل۔ مت مار دیتے ہم ان کی اس سسٹم سے، اس کتابوں کے۔ 10 سال آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، 2 کلاس 3 کلاس کی سائنس، 4 کلاس کی سائنس، 5ویں کی 8ویں، آپ سب نے میٹرک تک 10 سال سائنس پڑھی ہے۔ بہرحال اس پہ چھوڑ دیجئے، لیکن اتنا کیا اس سے کچھ کم جہاد ہم ذرا اللہ کے راستے میں بھی تو کریں۔ تو 2 جہاد ہے، جہاد فی الدنیا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ دنیا والے تو خوب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، محنتیں بھی کرتے ہیں اور یقین بھی بڑا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، گھنٹوں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس جہاد کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، کون آپ کو اداس رکھے، کون آپ کو پریشان کرے؟ آپ کی خوشیاں غم کوئی نہیں چھین سکتا اگر آپ جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ میں لگ گئے تو۔ اللہ ہماری ساری نفسیاتی بیماریاں دور کرے۔ کس کے پاس وقت ہے اپنے نفس کا حال پوچھنے کا؟ یہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج ہے، بزی کریں، پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گا۔ فراغت میں بیٹھے میں کہتی ہوں 2 نفل ہم سب پڑھے نا، میرے سمیت آپ سب بھی پڑھے نا، کہ اللہ تو نے ہمیں یہ رستہ تو دیا ہوا ہے نا، بس اللہ اسی پہ لے جانا۔ ورنہ میں دنیا کو جب دیکھ کے آتی ہوں نا، میری فیلنگ تھی بہت، جب میں ایسی محفل میں گئی تو میں نے اپنی ساتھی جو تھی ان سے سوال کیا، یہ جو ہمارے پاس ڈائٹ اوٹکو آ جاتے ہیں یہ آتے کیسے ہیں؟ ان کو کون بتاتا ہے کہ یہ بھی طریقہ ہے؟ چاروں طرف تو فیشن رواج دین کا یہ جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں، یہ آپ لوگ کیسے ادھر آ جاتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا تھا بھی ہمارے یہ ہم جیسے خشک مزاج لوگوں کا اور ہم جو سکھاتے ہیں یہ کو پڑھانے کا طریقہ ہے؟ چپ، منہ بند، ہلنا نہیں جلنا نہیں، لکھو پڑھو سنو ٹیسٹ دو گروپنگ کرو، ہم تو آپ پہ روک ڈالتے ہیں۔ یہ سوسائٹی تو یہ نہیں دکھا رہی آپ کو، تو آپ کو کس نے سکھایا؟ تو پھر وہی جواب ہے کہ ابو بکر کو اس معاشرے میں کس نے سکھایا تھا، اور علی اور عمر، یہ سعید روحیں ہوتی ہیں، فطرت پہ جمے ہیں نا، خود ہی حق اور باطل کا فرق پتا جائے۔ اگر 20 لوگ سبحان اللہ دھن رہے ہیں، سر دھن رہے ہیں نا اس محفل میں بیٹھ کے، اللہ کو پڑھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو 2-4 ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ میں آ کے یہاں سے لے کے کیا جا رہی ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں با مقصد انسان بنا۔ درجہ بالا اسباب و وسائل کو سچے دل اور اخلاص نیت سے اختیار کر کے اضطراب اور نفسیاتی بیماریوں کا بہترین علاج ممکن ہے۔ بعض علماء نے مختلف حالات اور نفسیاتی بیماریوں میں اس سے علاج کیا تو اللہ نے بہت فائدہ دیا۔ میں نے سب سے زیادہ اس ٹاپک کو انجوائے کیا، باقی بھی ہیں لیکن جادو ٹونوں سے ہمیں کیا لگے، لیکن یہ نفسیاتی مسئلے بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر طرح کی بیماری، تکلیف، پریشانی سے نجات دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔